الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی 184 نمبر، اس میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو شخص روزے کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذمے بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت ہے، آگے جو آیت آ رہی ہے 185 نمبر، اس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ تو یہ جو 184 نمبر آیت میں روزے کے اندر اختیار کا حکم دیا گیا تھا، وہ اس آیت نمبر 85 کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بالکل ابتدائی اسلام کے اندر ہر ایک مسلمان کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں اختیار تھا کہ اگر آدمی چاہے تو وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر روزے کی اسے طاقت نہ ہو، وہ نہ رکھ سکتا ہو، یا طاقت کے باوجود وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس صورت میں وہ فدیہ ادا کر دے، اور ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو یطیقون یہ اصل میں باب افعال سے ہے، اور یہاں پہ لا کا لفظ مقدر ہے، اصل میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ۔ اور بعض جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو باب افعال سے قرار دیا جائے یطیقونہ، تو اس صورت کے اندر باب افعال کی کئی خاصیات صرفیین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک خاصیت سلب ماخذ کا ہے، اور پھر اس صورت میں جو ضمیر منصوب ہے اس سے مراد روزہ ہوگا، اور اس میں شیخ فانی یعنی اس قدر بوڑھا آدمی کہ جس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، یا کوئی حاملہ عورت ہو، یا دودھ پلانے والی عورت ہو، تو ان تینوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ ان میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، سخت بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی عورت کے حاملہ ہونے کی وجہ سے یا کسی عورت کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر وہ ایک مسکین کو صدقۃ الفطر کی مقدار فدیہ ادا کریں۔ بعض حضرات نے باب افعال میں ہونے کی وجہ سے اس کے حمزہ کو سلب ماخذ کے لیے قرار دے کر یہ معنی کیا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یطیقون ہو کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع فدیہ ہے، جو کہ بعد میں مذکور ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے، کیونکہ وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور اس آیت میں جو فدیہ ہے اس سے مراد صدقۃ الفطر ہے، کہ گویا اللہ تبارک و تعالی صدقۃ الفطر کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اب پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے ہیں ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک اور توجیہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں ایام البیض کے روزوں کے بارے میں حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حکم جو ہے ایام البیض کے روزوں سے متعلق ہے۔ ایام البیض میں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے کہ چاہے کوئی روزے رکھے یا روزوں کے عوض فدیہ دے دے، کیونکہ اس وقت رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، صرف ایام البیض کے روزے جو ہے وہ اس کے رکھنے کا حکم تھا، لیکن اس کے رکھنے کے حکم کے اندر اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو آدمی ایام البیض جو 3 روزے ہوتے ہیں وہ رکھے، اور چاہے تو وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو یطیقونہ ہے، اطاق یطیق کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بڑی مشقت سے برداشت کی جائے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ مشکل اور مشقت سے روزہ رکھیں وہ فدیہ جو ہے وہ دے دیں، تو اس صورت میں اس سے مراد رمضان کے روزے ہوں گے، اور آیت شیخ فانی کے حق میں ہوگی، اور اس صورت میں لا کو مقدر ماننے یا حمزہ کو سلب ماخذ کے لیے قرار دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو اس آیت کے نسخ کے بارے میں جو ہے وہ اقوال تھے جو میں نے عرض کر دیے۔ ابھی جو ہے آگے جو آیت کریمہ ہے اس کی جو ہے نا وہ ہم ترجمہ بھی اس کا لفظی کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ اگر کچھ پس منظر ہو وہ بھی ہم عرض کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میری طرف سے ان کو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب مجھ سے دعا مانگنے لگے، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ نیک راہ پر آئیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ما قبل کی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ابھی جو 184 نمبر اور 186 نمبر اور اس سے پہلی آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں حق تعالی شانہ نے رمضان المبارک کے احکام اور فضائل ذکر فرمائے تھے، اور اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل ہے۔ یہ درمیان کے اندر آیت آ گئی ہے نا، اس کے بعد پھر حق تعالی شانہ روزہ اور اعتکاف کے مزید تفصیلی احکام بیان فرمائیں گے۔ تو درمیان میں اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر بہت ہی مہربان ہیں، ان کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے سلسلے میں حق تعالی شانہ انتہائی مہربانی اور عنایت فرماتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کے اندر اس آیت کو ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے احکام کو مانے اور اللہ کی اطاعت کے اوپر وہ آ جائے۔ تو اطاعت خداوندی اور احکام خداوندی کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب کا ذکر ہے کہ جب انسان یہ بات حاصل کر لے گا، احکام کے سلسلے میں مشقت برداشت کر لے گا اور اس کے اوپر عمل کر لے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخصوص عنایت اس کی طرف متوجہ فرمائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے التجا کرے گا، اپنی درخواست رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اور خود حق تعالی شانہ بھی اس بندے کے قریب ہے۔ تو جو بھی وہ اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی عنایت فرما کر اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ یہ تو آیات جو اس کے آگے پیچھے ہیں، اور درمیان کے اندر یہ جو دعا کے بارے میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ربط ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ انی قریب، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ آدمی آہستہ اللہ سے مانگے۔ بلند آواز سے دعا کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آیت کا شان نزول بھی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم آہستہ آواز سے اس کو پکاریں، یا وہ دور ہے کہ بلند آواز سے ہم اس کو پکاریں؟ تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ ان لوگوں کو اور اس پوچھنے والے شخص کو بتا دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے وہ آہستہ دعا مانگے، تو جو کچھ وہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی عنایت ان کے اوپر فرمائیں گے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، جو پہلے بھی میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے حکم الذکر بالجہر، حکم الذکر بالجہر۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے ذکر کے اندر آہستگی اختیار کرنا یہ مطلوب ہے، اور دوسرا دعاؤں کے اندر اصل یہ ہے کہ آہستہ دعائیں مانگی جائیں۔ البتہ اگر کسی کو بتلانے تعلیماً، یعنی کسی کو سکھلانے کے لیے اگر کبھی کبھی بلند آواز سے بھی دعا مانگی جائے تو اس صورت میں بھی اس کی اجازت اور گنجائش ہے، بشرطے کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے، نہ اس کو لازم اور ضروری سمجھا جائے۔ اس بنا پر جیسے ہمارے ہاں بہت سے شہروں اور دیہاتوں میں جمعے کے دن بلند آواز سے ائمہ کے دعاؤں کے کرنے کا معمول ہے، تو اس پر پھر وہ مقتدی آمین کہتے ہیں اور اس میں ائمہ جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس کو اگر لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے اور اس کی عادت نہ بنائی جائے تو پھر اس میں اس کی گنجائش ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم حلال ہوا تم کو، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، الرفث بے حجاب ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہن لباس لکم وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہم اور تم پوشاک ہو ان کے لیے، علم اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم
سو معاف کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، وعفا عنکم اور درگزر کی تم سے، فالآن باشروہن پس ملو اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے جدا، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور نہ ملو عورتوں سے، وانتم عاکفون اس حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المسجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، فلا تقربوها سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر، للناس تمام لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیز رکھیں احکام پر مطلع ہو کر اور احکام کے خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں، بالباطل ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم ظلم کر کے ناحق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اپنے جھوٹ اور ظلم کا تمہیں علم بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حرام طریقوں سے مال کے حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو آدمیوں کا آپس میں کسی زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علیہ سے حلف اٹھانے کا حکم دیا، تو وہ حلف اٹھانے کے اوپر آمادہ ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ جب اس صحابی نے یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو چھوڑ دیا اور وہ زمین اس مالک کے حوالے کر دی۔ تو اس واقعے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقے پر کسی کے مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے، جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ گناہ کے طریقے پر، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز ذرائع سے مال کمانے اور پھر اپنے حق کے نہ ہونے کے باوجود کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کر کے اس سے اس کے جائز حق کو
لینے کی ممانعت فرمائی ہے۔